ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شديد صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی انسان اپنے عہدے کا ناحق اختیارات کا استعمال کرتا ہو اور بہت زیادہ گھمنڈ میں ہو اور غرور و تکبر میں ہو اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور اذیت دیتا ہو تو اس کی تکلیف اور اذیت سے بچنے کے لیے اور اسے اللہ کی پکڑ میں لانے کے لیے یہ بہت ہی خاص مضبوط قرآنی عمل ہے۔ لوگوں کے پاس جب عہدہ آتا ہے، اقتدار آتا ہے، پیسہ آتا ہے، سیٹ آتی ہے، کوئی بھی کرسی مل جاتی ہے تو اکثر وہ بہت زیادہ جو ہے متکبر ہو جاتے ہیں اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، پھر لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان بہت طاقتور بن جائے، اس کے بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ چلنے والے ہو جائیں تو گھروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اکثر خاوند کو اقتدار مل جائے، یعنی اس کو رشتے میں بیوی آ گئی تو وہ اس کو اپنے محکوم سمجھ کے ظلم کرتا ہے، اولاد پہ ظلم کرتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی عہدہ، تو اس سے اس کی پکڑ اور اس کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی تیر بہدف آیت کریمہ ہے۔ جب انسان اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے نا، یہ نشے کا لفظ لوگ بولتے ہیں۔ آپ جب بھی کسی کو دیکھیں گے، اس کو کوئی عہدہ مل گیا، کسی سیٹ پہ بیٹھ گیا، کوئی افیسر بن گیا، کسی جگہ پہ اس کو بہت تسلط مل گیا تو وہ اکثر بکے لہراتے ہیں پھر، اور وہ نشہ ہوتا ہے ان کو کہ میری پاس یہ عہدہ ہے، یہ سیٹ ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے زمانہ قریب میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کا نشہ اترتا ہے، وہ ان سے سیٹ جاتی ہے تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، پھر وہ کس طرح جو ہے بیماری کے اندر، اللہ کی پکڑ کے اندر آتے ہیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اگر ابھی حالات حاضرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کے دائیں بائیں آپ کو ایسے بہت سے لوگ نشان عبرت مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی لفظ نشہ اختیار کیا، جو ہم کسی کو بولتے ہیں نا کہ تو جو اتنا متکبر ہے، تیرے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، یا تیرے پاس بڑے اقتدار ہے، تیرے پاس یہ سیٹ ہے، تیرے اندر نشہ ہے، تو نشے میں آیا ہوا ہے۔ ہم یہ لفظ کہتے ہیں نا کسی کو، اللہ نے بھی یوں ہی کہا کہ یہ نشے میں لگتے ہیں اور یہ ایسے لگیں گے جیسے نشئی ہیں، نشئی حالت ان کی ایک دن آئے گا۔ آج بھی نشہ ہے، گھمنڈ ہے، کل بھی نشے کی حالت میں ہوں گے۔ اب وہ کیا اللہ کہتے ہیں، اللہ نے روز محشر کا، قیامت کا نقشہ کھینچا۔ اب نقشہ بھی بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا انداز تکلم یہ ہوتا ہے سمجھانے کا، قرآنی آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی چیزیں سما کر سمجھا دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی تقریر کرے تو یہی بات سمجھانے کے لیے ہمیں گھنٹہ چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت کے اندر ساری بات سمجھا دی۔ اب آپ دیکھیے، عربی زبان اتنی فصیح زبان ہے کہ اس سے فصیح زبان کوئی نہیں ہے۔ عرب اس لیے کہتے ہیں بولنے والے کو، عربی میں عرب بولنے والا۔ ہم عجم ہیں، عجم کا معنی کیا ہے؟ گونگا، بول ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا میں سب سے فصیح زبان عربی ہے۔ اللہ نے اس لیے اس کو جنت کی زبان بنایا، اپنے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بنایا، اور دین اسلام کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے قیامت تک رکھا تو اس کی زبان بھی عربی رکھی۔ اب یہ دیکھیے انداز اللہ کا، اللہ نے قیامت کا نقشہ ایک آیت میں چند جملوں میں جمع کر دیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یوم، اب آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد، آپ جو پڑھتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، اللہ کون ہے؟ مالک ہے یوم قیامت کا، دین کا۔ یوم الدین ہم کہتے ہیں جب قیامت ہے کیا چیز؟ آپ سے کوئی کہے، آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو یہ ہے کیا قیامت؟ اب آپ اگر ایک لفظ میں کسی کو قیامت کی تشریح کریں نا تو یہ آیت ہے، ایک آیت میں آپ بس زیادہ لمبی بات نہ کریں،
آپ کہیں قیامت یہ ہے، اللہ نے تعارف کرایا کیا؟ یوم آپ کہتے ہیں مالکی یوم الدین، وہ یوم الدین ہے یا اللہ نے کہا یوم وہ دن؟ پھر اسی طرح اشارہ کیا جو سورہ فاتحہ میں ہے، یوم ترونہا تم سب دیکھو گے، وہ دن جب آئے گا تم سارے دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ تذہل کل مرضعۃ، وہ جو ہے مرضیہ جو ہوتی ہے نا، جو ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہے کسی بچے کو، اور ماں کے نزدیک سب سے قیمتی اثاثہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ آپ عورتوں کو دیکھیں کہ وہ 9 ماہ اس کو پیٹ میں رکھتی ہیں، 9 ماہ اس کے لیے تکلیف اٹھاتی ہیں، پھر پیدائش کی تکلیف اٹھاتی ہیں، باپ کو تکلیف کا نہیں احساس، باپ کو اس چیز کا نہیں پتا۔ یہ آیت جو ہے عورت سن کے اس کا اندر ہل سکتا ہے، اگر اس کے اندر یہ ایمان کی مضبوطی ہو، پھر وہ نقشہ اپنا اس کے حمل جن کے بچے ہو گئے، جو حاملہ ہوئیں، ان کو اس بات کی سمجھ زیادہ آئے گی کہ قیمتی اثاثہ عورت کا اس کا بچہ ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو باپ کا بھی قیمتی اثاثہ ہے، باپ بھی اس کے لیے تڑپتا ہے، لیکن ماں زیادہ تڑپتی ہے دودھ پیتے بچے کے لیے۔ اب وہ دودھ پیتا بچہ، باپ سو جاتا ہے غصہ کر کے، وہ یہ چیخ کیوں رہا ہے، لیکن ماں ساری رات گیلے پہ سو کر سردیوں میں اپنے بچے کو سوکھے پہ سلاتی ہے اور اس کو پوری رات جاگ کر اس کے ساتھ گزارتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو پیار کر رہی ہے۔ ماں کے پیار کا مثال باپ کبھی بن ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے یہاں کیا تذہلو یہ پھینک دے گی، جیسے آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں نا ایک دم، تو یہ پھینکنا، اللہ کہتا ہے وہ ایسا دن ہے جب قیامت آئے گی، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اب اللہ پورے الحاقۃ ملحاقہ اذا الشمس کورت اذا السماء انفطرت، اللہ یہ نقشے کھینچ رہا ہے پورے قرآن میں۔ اب اللہ کہتا ہے جب زلزلہ آئے گا، اتنا بڑا زلزلہ کہ ہر چیز ہل جائے گی، پہاڑ اڑنے شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور آسمان گر جائے گا، اذا السماء انفطرت اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، چاند ٹوٹ کے گر جائے گا، کہکشائیں گرنا شروع ہو جائیں گی، ادھر کہکشاں گر رہی ہے، آگ شہاب ثاقب، ادھر آگ لگ رہی، ادھر آگ لگ رہی، دھماکے ہو رہے، ایٹم بم جیسے چل گیا ہے۔ اب یہ سارا نظام یہ ہے اللہ کا، جب یہ ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں تذہل کل مرضعۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ماں جو دودھ پلا رہی ہے نا، یہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی اٹھا کے یوں پھینک دے گی اور دوڑے گی اپنی جان بچانے کے لیے، بچے کو نظر انداز کر دے گی، جو ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ جانور اپنے بچے کے لیے جان دے دیتا ہے، جانور کو آپ دیکھیں، میں افریقہ کے جنگلوں میں پھرتا رہتا، بہت کیا ہوں اللہ کے فضل سے، اور بھی جگہوں پہ، تو ہم نے دیکھا، میں نے خود یوں گاڑی پہ، ہم بند گاڑی میں بختر بند میں جاتے تھے، تو شیرنی حملہ کر رہی ہے جانوروں پہ، ان کے بچوں کو کھا رہی ہے ان کے سامنے، وہ ندامت سے دیکھ رہی ہیں وہ ہرن اور دیگر چیزیں، لیکن اسی شیرنی کے بچوں کو جب چیتے کھاتے ہیں یا کتے کھاتے ہیں، بگڑ بلے کھاتے ہیں، تو یہ شیرنی ان کے فراق میں وہیں لیٹ جاتی ہے، روتے روتے مر جاتی ہے۔ دوسروں کے بچے کھاتی ہے لیکن اب اس کو احساس نہیں ہوتا، اپنے بچے کے لیے وہ جان دے دیتی ہے، جانور ہو کر، ہر جانور، یہ نہیں کہ سانپ کو دیکھیں، بچھو کو دیکھیں، آپ دنیا کے کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، وہ جو مادہ ہوگی وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے روئے گی، تڑپے گی۔ انسان تو بہت زیادہ ہے اس طرح، لیکن اللہ نے کہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دودھ پلانے والی جب قیامت آئے گی تو وہ اپنے بچے کو ہی پھینک دے گی اور اپنی جان بچائے گی۔ مسند احمد ہے، حدیث کی کتاب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس میں کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتائیں کیا وہاں دوست کو یاد رکھے گا قیامت کے دن؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک جب نامہ اعمال کھل رہا ہوگا، نیکیاں اور گناہ، وہ ساروں کے سانس رکے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا، اور جب نامہ اعمال ہاتھوں میں اعمال نامے پکڑائے کر، اب یہاں اعلان نہیں ہوگا، نامہ اعمال جب ہاتھ میں رجسٹر دیا جائے گا سرٹیفکیٹ، تو کہا جائے گا نیک کا ادھر، بد کا ادھر، تو جہنمی کا ادھر، جنتی کا ادھر، تو اس وقت بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
कोई किसी का साथ, पुल सिरात पर भी कोई किसी के काम नहीं आएगा। और इतनी बारीक है वो, जैसे बाल होता है, और तलवार से तेज है वो। और वहां खड़े होकर फरिश्ते कहेंगे, जब उम्मत मोहम्मद गुजरेगी, हमारी शान ये है कि हमारे नबी की वजह से प्रोटोकॉल, अब देखिए ना, फाते कौम को प्रोटोकॉल मिलता है, उसके आम बंदे को भी। तो हमारे नबी इंटरनेशनल नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। हमारे हर उम्मती जब गुजरेगा हुजूर अलैहिस्सलाम का, जब पुलिस रात से अंधेरे में, तो फरिश्ते क्या कहेंगे, या रब्बा सल्लिम 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 सल्लिम, अल्लाह सलामती सलामती सलामती। ये जब जहाज लैंडिंग करता है या लिफ्ट पे आप जब जाते हैं, तो ये लाजमी पढ़ा करें, या रब्बा सल्लिम सल्लिम सल्लिम, इंशाअल्लाह अल्लाह सलामती से वहां से, और भी ऐसी जगहों पर। ये बड़ा खास फरिश्तों का वजीफा है ये। तो अब अम्मा अरज़अत, फिर अल्लाह ने कहा ये तो दूध पिलाने वालियों का हाल है ना, माँ के पेट में जो रहम होता, हमल होता है, इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। औरत अपने हमल के लिए दुआएं करती है, मन्नतें मांगती है, वज़ाइफ लेती है, और आके मेरे पास यहाँ पर कितनी बे औलाद जोड़े आके रोते हैं कि हमें औलाद नहीं है, आप कोई वजीफा दें, वो कुरानी आयात दें, वो खास तावीज़ दें, हमें अल्लाह औलाद दे। फिर वो वज़ाइफ पढ़ते हैं, कैसे रो रो के अल्लाह से औलाद मांगते हैं। लेकिन यहाँ ये हाल होगा कि औरतों के जो हमल होंगे, जैसे ही सूर फूंका जाएगा, जैसे ही क़यामत की घड़ी आएगी और ये निज़ाम तहस नहस होगा, तो उनके हमल भी गिरना शुरू हो जाएंगे, और 8-8 माह का हमल गिरना शुरू हो जाएगा, 9-9 माह का हमल गिरना शुरू हो जाएगा। उसको अल्लाह ताला यूं कहते हैं, वतज़अु कुल्लु ज़ाति हमलिन, और गिर जाएगा उनका हमल, पेट का हमल, हमलाहा, जो हामला है, यानी दूध पीता बच्चा भी फेंक देंगी खुद ही, और वो हमल खौफ से, हैबत से, घबराहट से आप जो है वो गिर जाएगा। और फरमाया, और तू लोगों को देखेगा, मर्द उधर भाग रहे होंगे, औरतें उधर भाग रही होंगी, और सारे ऐसे भागेंगे, ना पास से बहन गुजरेगी, भाई गुजरेगा, माँ गुजरेगी, बाप गुजरेगा, बेटा गुजरेगा, बेटी गुजरेगी, परवाह ही नहीं होगी। जिन औलाद के लिए दुनिया में हराम कमाता था कि बच्चों को अच्छा स्टेटस मिल जाए, और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत छोड़ता था, रिश्वत लेता था, सूद लेता था, हर गलत काम करता था, वही बाप अपने बेटे बेटी को, और वही बेटा बेटी अपने माँ बाप को नजरअंदाज कर देंगे। यूं भागेंगे सारे, ऐसे भागेंगे, बदहोश होंगे, परागंदा बाल होंगे, उनको देखने वाला अल्लाह कहते हैं कि वतरन्नास, तुम देखकर, उनको लोग देखकर ये समझेंगे सुकारा, ये नशे में है, इन्होंने कोई नशा किया हुआ है सस्ता। अब ये नशे की हालत क्या होती है, अब आप देखिए, ये नशा आम हो गया हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। अल्लाह का फजल है, हम हमारे मदारिस पे एतराज करते हैं, मदारिस में आपको नशा नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, वजीर खुद कह रहे हैं, हमारे वजीर तालीम, कि हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हर जगह नशा है, और ये नशा जिसको हो जाए उसके लिए ये आयत भी बहुत तीरे बहादफ है, उनको अल्लाह ताला नशे से छुटकारा देता है। अब वो कहते हैं वतरन्नास सुकारा, ये लोग ऐसे होंगे जैसे नशे में हैं, वमा हुम बिसुकारा, लेकिन ये नशे में नहीं होंगे, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, ये अल्लाह की पकड़ में होंगे, अल्लाह की। अच्छा, ये दिन आएगा किसके? अच्छा, अब ये बात और कर ले, हम उम्मत किसकी है? हजरत मोहम्मद, सारे बोले सल्लल्लाहु, ये दिन हम पे नहीं आएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ये सारे ज़िलज़ालहा, अलहाक़तु मलहाक़ा, सूरज बेनूर, कहकशाएं गिरना, तारे गिरना, इस सारे से पहले अल्लाह एक बादे नसीम, ठंडी हवा चलाएगा, और वो ईमान वाले, कलमे वाले मोहम्मदी इंसानों से के चेहरों पे लगेगी, और ईमान वाले, कलमे वाले गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं, चाहे वो नमाजी नहीं है, चाहे वो इतना दीनदार नहीं है, लेकिन उसने एक बार भी कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसके यूं माथे से टकराएगी तो इसको एकदम मौत आ जाएगी, ये पुरसुकून अंदाज में मर जाएगा। जब पूरी दुनिया में एक भी कलमे वाला नहीं होगा, अल्लाह ये नक्शा फिर पैदा करेगा, फिर ये काफरों पर होगा सारा, क्योंकि अल्लाह ने लफ्ज़ चुका ना, वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि, ईमान वालों पर नहीं, अल्लाह के वली हैं, बड़े बड़े नेक लोग हैं, तो इस सारे में क्या उन पर भी अल्लाह का अजाब है। मुस्लिम की हदीस ने इसकी तशरीह की कि ये अजाब ईमान वालों पे, कलमे वालों पर, और जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
खातमुन नबीयीन समझते हैं, कलमा पढ़ते हैं, उन पर अजाब ये नहीं आएगा। अब अगर कोई बंदा नशा करता है, नशे का आदी है, लड़का लड़की कोई मर्द औरत, तो ये आयत करीमा का इतना हिस्सा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, ये आयत नंबर 2 सूरह हज, इतना हिस्सा आप 111 बार उसे सौंफ पे दम करके खिलाएं या किसी भी मीठी चीज पे दम करके खिलाएं चंद दिन, अल्लाह ताला उसको नशे से ये 21-22 दिन खिला लें, नशे से छुटकारा दे देगा। और अगर कोई बहुत मुतकब्बिर है, अपने इख्तदार का, अपनी सीट का, कुर्सी का, अपने ओहदे का और अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का, अपने किसी भी हाकमियत का गलत फायदा उठा रहा है, आप पे जुल्म कर रहा है, आपको नाहक तंग कर रहा है, तो उसके नशे को खत्म करने के लिए, अल्लाह की पकड़ में लाने के लिए ये आपने करना है अमल। 170 मरतबा इस आयत करीमा का इतना हिस्सा वतरन्नास सुकारा, ये नशे में लग रहे हैं ना लोग, इनको नशे में समझ रहे हैं कि ये हर जगह गुस्सा, हर जगह अपना हुक्म चलाना, हर एक को पकड़ के बंद कर देना। फरमाया वमा हुम बिसुकारा, नहीं नहीं, इन पर नशा नहीं है, वलकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, ये जल्द अल्लाह की पकड़ में आने वाले हैं। तो पकड़ में लाने के लिए आप ये आयत करीमा पढ़ें 170 बार, और इसको आप जो है 28 दिन तक पढ़ें और दुआ करते रहें और अल्लाह से मांगते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको उस दलदल से निकालेगा, उस टेंशन से निकालेगा, और जो नशे में आकर, घमंड में आकर आप पे हावी हो रहा है, जुल्म कर रहा है, वो पकड़ में आएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।